بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ نمبر 1، جہنم کے عذاب سے، نمبر 2، قبر کے عذاب سے، نمبر 3، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور نمبر 4، مسیح دجال کے شر سے۔ دوستو، آخری التحیات میں تشہد پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں تلقین فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا کی طرف کہ یہ چار چیزیں ان سے پناہ مانگنی ہے، اس کی باقاعدہ الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں۔ فرمایا یوں دعا مانگا کرو: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، مجھے دعا سکھا دیجئے جو میں نماز میں مانگا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل، آپ کہیے، یعنی یہ دعا کیجئے: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ اے اللہ، میں نے اپنے آپ پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور میرے گناہوں کو بخشنے والا بھی تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میری بخشش فرما اور مجھ پہ رحم فرما کہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو، مختلف دعائیں تلقین کی گئی ہیں جو درود پاک کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں۔ ان میں سے یہ دو دعائیں بھی ہیں خاص طور پہ، تو ان دعاؤں کو بھی اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔